السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شادمان ویلاگ اور میں ہوں عامر عباس۔ آج جو ہم عربی کے متعلق گفتگو کریں گے وہ یہ ہے رشتہ دار کو کیا کہتے ہیں عربی میں، تمام رشتوں کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں ابو امی، بہن بھائی، خالہ ماموں چاچی، اس طرح کے رشتوں کو یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ کو عرب کے اندر اگر کوئی عورت آپ کے خالہ کے ہم عمر یا آدمی مل جاتا ہے، آپ کے چاچے کے ہم عمر مل جاتا ہے، یا آپ کے ماموں کے ہم عمر ملتا ہے تو آپ کو اس کو خال کہہ سکتے ہیں۔ چاچے کی عمر کا ملتا ہے تو آپ امو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح یعنی کہ لفظ جو ہے نا یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ابو کو بابا کہتے ہیں، مطلب یہ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ بابا ہی کہتے ہیں، اور ماں کو ماما یہ کہتے ہیں، اور دادے کو جدہ، دادی کو جدہ، دادے کو جدہ، جدہ، دال بڑی دے جدہ، اور دادی کو جدہ، جدہ بولتے ہیں۔ بہن کو یہاں پہ آد بھی بولتے ہیں، اختی بھی بولتے ہیں، اور بھائی کو اخو بھی بولتے ہیں، بھائی کو اخو بولتے ہیں، اور ماموں کو یہ بولتے ہیں خال، ماموں کو کیا بولتے ہیں خال، اور مامی کو یہ یا ماسی کو خالہ، خالہ، خالہ بولتے ہیں، اور یہ بیٹے کو والد بولتے ہیں، بیٹی کو بنت بولتے ہیں، اور زیادہ بیٹی ہوں تو بنات، بنات یعنی بولتے ہیں۔ بھتیجے کو یہ بولتے ہیں اخو ولد، ولد اخو، بھتیجے کو کیا بولتے ہیں ولد اخو، اور بھتیجی کو بولتے ہیں اختی ولد، اختی ولد، بھتیجی کو بولتے ہیں اختی ولد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال ایک دے رہا ہوں، یعنی کہ رشتہ آپ کوئی سا بھی لے لیں، بابا لے لیں، ماما لے لیں، دادا لے لیں، یا کوئی رشتہ لے لیں، تو آپ اس طرح کہ وہ کہاں گیا ہے آپ کسی سے پوچھ رہے ہوں، مثال کے طور پر کسی کا ابو کہیں گیا ہوا ہے تو آپ اسے کس طرح کلام کریں گے کہ آپ کا ابو کہاں ہے، تو آپ اس طرح عربی میں کہہ سکتے ہیں اسے انتا بابا ونرو، انتا بابا ونرو، انتا یعنی تمہارا تمہارا بابا، بابا ون کہاں رو گیا ہے، انتا بابا ون رو تمہارا بابا کہاں گیا ہے، یا آپ اسی بابا کی جگہ پہ جدہ لگا سکتے ہیں، خال لگا سکتے ہیں، اخو ولد لگا سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی لفظ آپ یعنی کہ اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ رشتہ دار جو ہے رشتے کے نام یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں جو زیادہ تر بولے جاتے ہیں۔ باقی جو یہاں کی صورتحال ہے نا عراق کے اندر نا، اس وقت لوگ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپریشن چل رہا ہے، آپریشن چل رہا ہے۔ تقریباً کافی دوست جو ہیں پکڑے بھی جا چکے ہیں، جو جہاں پہ مطلب کام کر رہے تھے مختلف جگہوں سے پکڑے گئے ہیں، نجف کے اندر پکڑے گئے ہیں، اور
بغداد، بصرہ کے اندر مختلف جگہوں سے پکڑے گئے ہیں۔ تو کوشش کریں کم سے کم باہر نکلیں اور اپنی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہ حالات بہت سخت جا رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا نا 40 کے بعد صرف 1-2 دفعہ آپریشن شروع ہوتا تھا یا سال کے اینڈ میں ہوتا تھا، اب وہ صورتحال نہیں رہی یہاں پہ۔ اب یہ مسلسل آپریشن کر رہے ہیں، مسلسل، کیونکہ انہیں یہ علم ہے کہ بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ویزا پہ آئے تھے، اب یہاں پہ رہ گئے ہیں۔ جو نئے دوست آئے ہوئے ہیں ہمارے چینل پہ، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارا پیغام دوستوں تک پہنچائیں۔ جو بھائی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ ہماری ویڈیو کو بار بار دیکھیں، تو امید یہ ہے کہ وہ عربی سیکھ لیں گے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بار بار دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ عربی کے لفظ سیکھ جائیں گے۔ اور جو دوست لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، میں بار بار ریپیٹ یہی کرتا ہوں کہ کیونکہ جو بندہ جو چیز ایک دفعہ لکھ لیتا ہے نا، وہ اسے کبھی نہیں بھولتی، وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کاپی پینسل لے کر کچھ نہ کچھ لفظ لکھ لیا کریں، کیونکہ لکھنے سے آپ کو جتنے بھی لفظ جو آپ لکھیں گے نا وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ تو کیونکہ نئے جو دوست آئے ہوئے ہیں انہیں عربی کے متعلق کچھ نہیں ہوتا اور کچھ نہیں جانتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عراقی عربی جو ہے نا، یہ آپ کو گوگل سے بھی نہیں ملتی یا ٹرانسلیٹر سے آپ کو یہ والی عربی نہیں ملتی۔ اور یہ جو وہی بندہ جانتا ہے جو یہاں عراق کے اندر رہ رہا ہے، جو جس کا واسطہ پڑا ہے عراق کے لوگوں کے ساتھ بول چال کے حوالے سے، وہ بندہ یہ چیز جانتا ہے۔ کیونکہ میں خود ذاتی طور میں آپ نے بتا دوں، میں جب شروع سے آیا تھا نا، تو میں نے گوگل ٹرانسلیٹر ڈاؤن لوڈ کیا تھا اور مختلف ٹرانسلیٹر ڈاؤن لوڈ کیے تھے، ویڈیوز وغیرہ نیٹ سے اٹھائی تھی، ٹک ٹاک سے اٹھائی تھی، لیکن میں نے وہ چیزیں یاد کی تھیں، لیکن یہ ان لوگوں کو سمجھ تو آ جاتی تھی کہ یہ چیز بول رہا ہے، لیکن وہ جو چیز بولتے تھے نا وہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ مطلب یہ عربی جو بولتے ہیں نا عراقی، یہ کچھ اور ہی عربی بولتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو نیٹ سے اور گوگل ٹرانسلیٹر سے یا کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ جو دوست یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ اس کو بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جو پرانے دوست آئے ہوئے ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسری بات، میں نے کل بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں ایک عربی کا لفظ بتاؤں گا، تو آپ نے مجھے اس کا ترجمہ بتانا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ کامنٹس میں آپ نے لکھ کے دینا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو امید یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں گابلنی، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی میں وہ لفظ بتاؤں گا جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ گابلنی کا کیا مطلب ہے آپ مجھے ویڈیو میں لازمی بتائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کا جواب کا انتظار رہے گا مجھے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، اللہ سب کو سلامت رکھے، والسلام۔